صفحہ نمبر 119 یعنی پیج 119 اور احادیث نمبر ہے 22 اور ہیڈنگ ہے ایمان لانے کے بعد جان و مال محفوظ و معصوم و محفوظ ہو جاتے ہیں، معصوم بھی ہو جاتے ہیں، محفوظ بھی ہو جاتے ہیں ایمان لانے کے بعد بندے کا جان و مال۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 119 حدیث نمبر 22۔ ایمان لانے کے بعد جان و مال معصوم اور محفوظ ہو جاتے ہیں، پیج 119۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں، بس جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ تشریح، حضرت عمر سے اس حدیث کی روایت اس مکالمہ کے ضمن میں آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کرنے والے بعض قبائل کے خلاف جنگ کرنے کے بارے میں ان کے اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان ہوا تھا۔ اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد دعوت اسلام کا قبول کرنا ہے، اور جس طرح مذکورہ سابقہ احادیث میں اسلام قبول کرنے کا اخروی نتیجہ عذاب دوزخ سے نجات اور حصول جنت بتایا گیا ہے، اسی طرح اس حدیث میں قبول اسلام کا ایک دنیوی اور قانونی نتیجہ جان و مال کا محفوظ و مامون ہو جانا بتلایا گیا ہے۔ نیز اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جنگ کے متعلق ایک نہایت اہم اور رسولی اعلان بھی فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ہماری جنگ کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے بندوں کو اس کی بندگی کے رستے پر لگایا جائے اور ان کو عذاب ابدی سے نجات دلائی جائے، لہذا جو کوئی اللہ کے دین کو قبول کرے اور اللہ ہی کی بندگی کا اقرار کر کے اس کے مقرر کیے ہوئے طریقہ زندگی دین اسلام کو اپنا دین بنا لے، اس کے جان و مال کا ہماری طرف سے بالکل امن ہے، اللہ بحق ہی کا مطلب یہ ہے کہ البتہ اگر اس نے اسلام اختیار کرنے کے بعد کوئی ایسا جرم کیا کہ خود اللہ کے قانون کا تقاضا اس کو جانی یا مالی سزا دینے کا ہوا تو خداوندی حکم کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اور لا الہ الا اللہ کہنے اور مسلمان کہلانے کی وجہ سے وہ اس قانونی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ کر اپنا ایمان لانا ہمارے سامنے ظاہر کرے گا، ہم اس کو مومن اور مسلم تسلیم کر کے اس کے خلاف جنگ بند کر دیں گے اور اس کے ساتھ ایمان و اسلام ہی کا معاملہ کریں گے، لیکن اگر کوئی فی الوقت اس کی نیت میں کوئی برائی اور اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہوگی تو اس کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ پر ہے جو عالم الغیب اور علیم بذات الصدور ہے، اور وہی اس سے حساب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قریب انہی الفاظ میں صحیح مسلم ہے، حضرت جابر اور طارق اشجعی سے بھی روایت کی گئی ہے، اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے اس مضمون کو کسی قدر تفصیل سے بھی روایت کیا ہے، جس سے اس حدیث کے مضامین کی بھی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ ہم ان میں سے بعض روایات ذیل میں درج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔